ترانہ لکھنے والے شاعر علامہ اقبال نے اگر کسی ہندوستان کے بادشاہ کو خراب کیا ہے تو سلطان ٹیپو کو دیا ہے، جس نے یہ لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بول بولے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا۔ اس نے سلطان ٹیپو کے بارے میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ از نگاہ خواجہ بدر و حنین فخر سلطان وارث جذبے۔ اے ٹیپو، اگر تیرا درجہ، تیرا مقام، تیرا مرتبہ کوئی جاننا چاہتا ہے تو اسے نبی کریم کی نگاہ سے دیکھنا، اسے نبی کریم کی نگاہ سے دیکھنا۔ کیوں؟ تو سلطان ہو کر گزریش ہے اور تیرا جذبہ حسین کا جذبہ، حسین کا جذبہ ایک مثال ہے۔ سر دیں گے ہاتھ، ہاتھ، یہ جذبہ جس مومن میں پیدا ہو جائے وہی حسینی ہے۔ یہ بابو جی تقریر کر لگتے ہیں، تب اور آگے آتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، نبیوں کے خاندان کے تھے نا امام حسین؟ کہہ دو ہاں، غور سے بولیے، رسولوں کے خاندان سے تھے۔ ایک بچ گیا ہے اور اس سے زیادہ میں بتاؤں گا کہ سپاہی رکنا بھی ہے، آپ سب کو بھاگنا ہے، آستانے تک جانا ہے۔ 10 محرم کی رات جب امام نے کہا تھا کہ رات بجھا دو اور چپے سے نکل جاؤ، 1 گھنٹے بعد چراغ جلایا تو دیکھا سب بیٹھے تھے۔ 72 سے پوچھا بیٹھے کیوں؟ نکلنا بہتر نہیں ہے، ہم 72 کے لیے بیٹھے رہنا چاہیے۔ اچھا چلیے آپ جائیں گے نہیں؟ پھر کہا چراغ بجھا دو اور پھر کہا ایک ایک کر کے خیمے سے نکل جاؤ، اور میرے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں سے ایک ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے جاؤ۔ کوئی اگر پوچھے تم سے کہ حسین کو تم ساتھ میں چھوڑ کر آئے تاکہ تم جواب دے دو حسین نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں بھیج دیا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، امام نے بھیج دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد چراغ جلایا، یہ دیکھا بیٹھے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو اس بہانے سے بھی چھوڑ کر جانا بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ کیا؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا حامی اور دوست خدا والے۔ بات سمجھ جائیں؟ یہاں تک جب سب چلے گئے کربلا میں یہ حال تھا، لوگ اپنی تلوار تیز کر رہے، خنجر کا استعمال کر رہے، تیر کمان دور کیے جا رہے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جنگ ہونے والی، ایک عجیب جنگ جس میں 30 دن کے پیاسے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، صرف امام حسین کی پیاسے نہیں تھے، امام حسین کے خیمے کے بندھے بھی پیاسے، خچر بھی پیاسے، اونٹ بھی پیاسے۔ چلو مان لے اونٹ پیاسے نہیں، لیکن یہ آپ مان لیجیے گھوڑے پیاسے تھے۔ یعنی امام کی بارگاہ کا ایک ایک جانور جو تھا وہ سب پیاسا تھا۔ امام کے بارے میں سناٹا تھا، ہم کا عالم تھا۔ لوگ اپنے خیموں کے سامنے یا تو تلوار ٹھیک کر رہے تھے یا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا کہ صبح شہید ہونا ہے۔ ان میں سے ایک ایک کو معلوم تھا صبح شہید ہونا ہے۔ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کسی نے بھاگنے پر زور دیا، ہر ایک نے رکنے پر زور دیا۔ آرام کریے تھوڑا، صبح تجھے حضور کے بیٹے پر قربان ہو جانا۔ غور سے بولیے،
جس میں ماں کہتی تھی بیٹے غم نہ کر، میں بھی موجود ہوں، صبح قاعدے سے لڑنا اور شہید ہو جانا، یعنی یہ سب شہید ہونا چاہتے ہیں۔ عجیب لشکر، عجیب ماحول، ایسے ماحول میں ایک عورت ریگستان کے حصوں میں گھوم رہی تھی، اس میں ایک عورت کو دیکھا جو زمین میں بیٹھ کر کے کنکڑ ڈھونڈ رہی، غور سے بولیے۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ ایک بات بتا، تو کون ہے؟ اندھیری رات ہے اور تو بیٹھ کے کنکڑ پتھر ڈھونڈ رہی ہے، ہمیشہ لیے جا رہی ہے۔ وہ عورت رک گئی اور اس کے بعد کھڑی ہوئی، اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتی، تو میں فاطمہ ہوں۔ غور سے بولو، تمہارے نبی کی بیٹی اور کل حسین یہاں شہید ہو کر گریں گے، اور امام حسین کے جسم اقدس پر 72 زخم ہوں گے۔ کتنے؟ تیر سے کتنا زخم لگا ہے، نیزے سے کتنا لگا ہے، بھالے سے کتنا لگا ہے، خنجر سے کتنا لگا ہے، ہر بار کو تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ امام حسین کے وجود اقدس پر 72 زخم تھے وقت شہادت۔ تو فرمایا کہ جب شہزادہ زخموں سے بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا، جب شہزادے نیچے آئیں گے تو میں اس لیے تنظر دوں گی کہ کوئی تنظر حسین کے زخم تمہیں چبھ نہ جائے۔ اہل اسلام یہ رات ایسی ہے، اس رات میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں موجود ہے۔ حضور امام حسین کے پاس ہے، امام حسین سو رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے امام کو اپنے بازوؤں میں لیا، امام حسین نے رو کر کہا نانا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تب میں سب دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حسین پریشان نہ ہو، کل کا روزہ تم ہمارے ساتھ کھو دے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اس لیے تاریخ کربلا میں رقم ہے علی کربلا میں موجود ہے، نبی کربلا میں موجود ہے، اور فاطمہ کربلا میں موجود ہے، یعنی پورا پنجتن کربلا میں موجود ہے۔ تو اگر ایک صوفی کی روایت بول دوں، ایک صوفی کی روایت بول دو کہ یہ چار کے چار جب سے کربلا ہے آج سے تک کربلا سے واپس ہی نہیں گئے، یعنی جہاں کربلا ہے وہیں پنجتن موجود ہے، اور جہاں پر ذات حسین ہے وہیں پر پنجتن موجود ہے، جن کے سینوں میں حسین ہے انہی کے پاس پنجتن موجود ہے۔ ہم گنہگار صحیح، بدکردار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن ہمیں یہ ناز ہے، یہ فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور انشاءاللہ کل بروز قیامت امام پاک کی محبت ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔